السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیے اور دل میں آمین کہیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے عرش عظیم کے رب، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے ہمارے آدم علیہ السلام کے معبود، اے ہمارے آدم علیہ السلام کے رب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے رب، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے تمام صغیر اور کبیر سبھی گناہوں اور خطاؤں کی تجھ سے سچے دل سے نافرمانیوں کی ہر غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ہم تیرے گنہگار، سیاہکار، خطاکار اور بدکار بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، حاضر ہیں۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، اور جو اس دنیا سے گزرے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اپنے گناہوں کی سزا میں بڑی پریشان ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جو برے لوگ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کو تو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اتنا دے دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اے اللہ زندگی میں ہر برے کام سے بچانا۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم تیرے رحم پر قربان ہو جائیں، اتنی نافرمانیوں کے باوجود تو نے ہمیں جوڑے رکھا ہے۔ اے اللہ آج ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ آج سب کی جھولیاں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بھر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی نگاہوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی زبانوں کو پاک کر دے، ہم سب کے کانوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کو عافیت دے دے، پریشانیوں سے نکال دے، دکھوں سے نکال دے، آزمائشوں سے نکال دے، امتحانوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں،
ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کی بیت المقدس کی تو حفاظت فرما، وہاں رہنے والے معصوم مسلمانوں کی، معصوم بچوں کی، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کوئی تو کرشمہ، کوئی تو معجزہ کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رحمان آپ کو آپ کے رحمان ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں پر اپنا فضل اور کرم فرما، ظالموں کو غارت کر دے، ظالموں کو نشت و نابود کر دے، ظالموں کے ظلم سے فلسطینیوں کی حفاظت فرما، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تو بہت کریم ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بغیر مانگے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزویں ہر بے کسوں مجبور کی۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالحین زندگی والی اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو عافیت عطا فرما، جو مسلمان ہاسپٹلز میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن عملوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلدی سے جلدی ادا کروا دے۔ یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جب مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعائیں اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو یہ دعا آگے بھیجے اس کی بھی ساری پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریوں کو دور فرما، اور صحت تندرستی عطا کر۔ یہ دعا پوری ضرور سنیے گا۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس ہمیں وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر ہے اس کی سوچ سے بھی ہمیں دور رکھنا، محفوظ رکھنا۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں ہیں، میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما۔ صبر رکھوں، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔
یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ زندگی میں نیک کام کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمان بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس دعا میں جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے سب کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ زندگی میں اچھے کام کرنے والا بنا، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم پر اپنا رحم اور فضل کرم کر دے۔ تو بہت غفور اور رحیم ہے۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو درگزر اور نظر انداز فرما۔ روز حشر ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ یا اللہ میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے بے شک۔ یا اللہ ہمیں نیکی کرنا اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ تو رحم ہے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین سے بہترین عبادت کروں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا ہے میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے۔ اے میرے مولا، اے میرے معبود، ہمارے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر ہے اس کی سوچ سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ میرے اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان تمام کی پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو بھی عطا فرما۔ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تجھ سے مانگنا۔ اے میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ تیرے بندے جس بیماری اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہانوں کی ساری نعمتوں کی آپ کو عطا فرمائے۔ یا اللہ بس ایک بار میں ہوں، بارش ہو اور سامنے کعبہ ہو اور زندگی کی وہ آخری شام ہو۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے ہمارا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو القدیر ہے۔ یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، ہمیں تیرے عذاب سے بچا۔ یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے، مجھے اس طرح نواز دے کہ ہم سب کی دنیا بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ لامحدود خزانوں میں سے ہمیں رزق حلال، صحت طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسی خوشیوں سے بچا جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ تیرے کن کے منتظر میری کچھ دعائیں ہیں، میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کی محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ ہر ماں کی بیٹی سلامت رہے، اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے
کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اللہ اس قدر قریب ہو جائے، اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے، صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور ہمارا نصیب کھول دے۔ اپنے لیے ضرور دعائیں کرائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، اس ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیں، صدقہ جاریہ کے حقدار بنے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔